توبہ کا جو ایک نظام ہے، اس کی جو شرائط ہیں، ان پر قرآن سے احادیث سے الحمدللہ بات ہوئی، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی جو توبہ کا نظام ہے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام کے اس معاشرے پر نافذ کیا گیا۔ نہ وہاں پر یہ تھا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ وہاں پر یہ تھا کہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے، انٹیلیجنس کا ادارہ ہے۔ ایک احساس زیاں تھا دل میں، اور ایک جو ہے وہ احساس ندامت تھا برائیوں پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے پیدا کر دیا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تھا تو وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا تھا۔ اللہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کر دیا ہے کہ لوگ آتے تھے، وہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا، وہ احساس خود اللہ کے رسول نے عملی طور پہ پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر حضور کے یہ الفاظ گنا کرتے تھے تو 100 مرتبہ سے وہ الفاظ بڑھ جایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علیہ۔ اللہ اے اللہ مجھے بخش دے، اور اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اوئے صحابہ کرام کے سامنے حضور توبہ کیا کرتے تھے، انہیں دکھاتے تھے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کسی دینی موضوع پر باتیں کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہنے لگے کہ میرے صحابہ، میں نے آج تک کوئی ایسی صبح نہیں کی ہے، سورج مجھ پہ طلوع نہیں ہوا ہے کہ میں اٹھا ہوں اور میں نے 100 مرتبہ اللہ سے توبہ نہ کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں، 8واں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، اللہ اور وہ قیامت کے دن تک کھلا رہے گا۔ کیا بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہمارے رب سے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کے جسموں میں جب تک روحیں موجود ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس کو جواب دیا، مجھے میری عزت کی قسم، اللہ وہ جب بھی مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا بھٹکاتا رہے گا، میں بخشتا رہوں گا۔ کیا کہنا۔ میرے بندے میرے پاس آتے رہیں گے، میں انہیں تیرے چنگل سے نجات دیتا رہوں گا، اپنی رحمت میں انہیں ڈھانپتا رہوں گا۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا کہ اگر نیکی کریں تو خوش ہو جائیں، واہ وَإِذَا أَسَاءُوا تَابُوا، اور اگر کوئی برائی کر بیٹھے تو توبہ کر لیں۔ توبہ کر لیں۔ حضور تو برائیوں سے پاک تھے، لیکن کیا تعلیم دی ہے کہ بندہ مومن کا معیار یہ ہے، اللہ اسے نیکیوں سے خوشی ہوتی ہے، اللہ جاتا نہیں ہے۔ یہاں تو الٹ ہے نا، گناہ سے خوش ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑ جائے تو موت آ جاتی ہے۔ نہ، ان لوگوں میں سے کر دے احسنوا استبشروا، نیکیاں ان کے چہرے کا نور بڑھا دیتی ہیں اور برائیاں ان کو بے چین کر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 100 مرتبہ سے اٹھتے ہوئے مجلس میں دائیں بائیں جہاں بیٹھ جاتے تھے کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے صحرا میں کسی کا سامان گم ہو جائے اور اس کو اچانک موت کے وقت وہ سامان واپس مل جائے، تم کتنے خوش ہوگے؟ کہا یا رسول اللہ بے حد۔ تو کہا تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخری جملہ کہوں گا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے جو مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ میں ان کی توبہ کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا انتظار کر رہا ہوں تو وہ میری محبت میں تڑپ کے مر جائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں خبر نہیں ہے میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں۔ رب انتظار کر رہا ہے، پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، علام مستغفرین۔ یہ صرف شب برات میں نہیں، رات کے ہر رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ اللہ